میرے محترم بھائیوں اور عزیز بہنوں، آج کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام۔ ایک ایسا واقعہ جو بظاہر ایک عام تجارتی سفر تھا، مگر حقیقت میں اس کے اندر آنے والے عظیم انقلاب کی جھلک پوشیدہ تھی۔ ذرا تصور کیجئے، مکہ کی خاموش وادی، نرم ریت اور ایک نورانی چہرہ جو معصومیت اور وقار کا حسین امتزاج ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب تجارت کی غرض سے شام جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ قافلہ تیار تھا، اونٹوں پر سامان لدا ہوا تھا اور ہر شخص سفر کے لیے آمادہ تھا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی اس سفر کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ساتھ لے جانے کی درخواست کی۔ ابتدا میں حضرت ابو طالب نے انکار کیا کیونکہ سفر طویل اور خطرناک تھا، مگر جب انہوں نے اپنے بھتیجے کی محبت اور خلوص دیکھا تو ان کا دل نرم پڑ گیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قافلے کا حصہ بن گئے۔ میرے عزیزو، یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سفر تھا جس میں اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت اور نشانیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ راستے میں ایک حیران کن منظر سب نے دیکھا کہ جہاں قافلے کے باقی افراد سخت دھوپ میں سفر کر رہے تھے، وہاں ایک بادل مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ یہ منظر سب کے لیے حیرت کا باعث تھا، مگر اس کی حقیقت سے سب ناواقف تھے۔ جب یہ قافلہ شام کے قریب ایک مقام پر پہنچا تو وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ وہ ایک عبادت گزار اور صاحب علم شخص تھا جس نے آسمانی کتابوں کا گہرا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ اس نے دور سے ہی قافلے کو دیکھا، مگر اس کی نگاہیں بار بار ایک خاص شخصیت پر جا کر رک جاتی تھیں۔ بحیرہ نے خلاف معمول قافلے کے تمام افراد کو دعوت دی۔ سب لوگ جمع ہو گئے، مگر وہ کسی کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کیا سب لوگ آ گئے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، جی ہاں، مگر اس کا دل مطمئن نہ ہوا۔ دوبارہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک لڑکا درخت کے نیچے بیٹھا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مہر نبوت تلاش کی جو اس نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی۔ جب اس نے وہ نشان دیکھا تو اس کے چہرے پر حیرت اور یقین کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے فوراً حضرت ابو طالب کو علیحدہ لے جا کر کہا، یہ بچہ غیر معمولی ہے، اس کی بڑی شان ہے، اسے شام نہ لے جائیں، کیونکہ اگر کچھ لوگ اسے پہچان گئے تو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بات حیران کن ہے کہ ایک غیر مسلم راہب نے سچائی کو پہچان لیا، مگر ہم جو سب کچھ جانتے ہیں اکثر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے فوراً اس مشورے کو قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ لے آئے۔ یوں یہ سفر مختصر ہو گیا، مگر اس میں چھپی حقیقت بہت عظیم تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ کی نگرانی ہمیشہ شامل حال رہتی ہے۔ یہ بادل کا سایہ، بحیرہ کی پہچان اور یہ پورا سفر اس بات کی واضح دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مقصد کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ یہ سفر دراصل ایک عظیم مشن کی تمہید تھا جس نے بعد میں پوری دنیا کو روشنی سے بھر دیا۔ میرے عزیزو، یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ایمان کو تازہ کرنے والا سبق ہے۔ اگلی قسط میں ہم ایک اور حیرت انگیز واقعہ سنیں گے جہاں ایک بڑے یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور اس کے دل پر کیا اثر ہوا۔ اللہ ہمیں سچ کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔